کوشچن تھا کہ بعض اوقات شادی بیاہ کے اندر لڑکے یا لڑکی کی عمر کم کر کے بتائی جاتی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ گناہ ہے، اور گناہ بھی ایسا جھوٹ بولنا، سامنے والے کو دھوکہ دینا بھی ہے، اور جھوٹ کی اتنی وعیدیں آئی ہیں کہ فقہا نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا بچیوں کی عمریں چھوٹی بتا کر اور شادی تو کر دی جاتی ہے، بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے انکشاف ہو جاتا ہے۔ بعض تو ایسا کرتے بھی ہیں کہ جعلی ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں، ان میں عمریں کم لکھوا دیتے ہیں، بتاتے بھی کم ہیں، عمر بھی کم لکھوا دیتے ہیں، تو یہ تو اس میں بعض اوقات انکشاف نہیں ہو پاتا تو وہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے کوئی جھوٹ جائز نہیں ہو جائے گا، جھوٹ تو گناہ ہی رہے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے شادی کر دیتے ہیں، بعد میں جب ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں اس میں عمر زیادہ ثابت ہو جاتی ہے، اس سے پھر بہت برا اثر سسرال والوں پہ پڑتا ہے، بچی کو تانے ملتے ہیں، اور پھر ویسے بھی عمر انسان کتنی ہی چھپانے کی کوشش کرے، کبھی نہ کبھی اس کی عمر کسی نہ کسی لحاظ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ بتایا جائے، یہی شرعی طریقہ بھی ہے، اور چھپا کر اس طرح جھوٹ بول کر نکاح کرنے میں گناہ تو ہے، دھوکہ بھی ہے، اور بعض اوقات پھر بچی کی زندگی خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہے، اور شریعت ایسی کسی بات کو پسند نہیں کرتی جس میں کسی کی عزت نفس اس طرح مجروح ہو سکتی ہو۔ ایک اسی سے ریلیٹڈ کویسچن تھا کہ بعض اوقات لڑکے میں یا لڑکی میں عیب ہوتا ہے، آنکھوں کے اندر، کوئی ٹانگ کے اندر، یا بیماریاں ہوتی ہیں، وہ نہیں بتاتے، جھوٹ بھی نہیں بولتے لیکن بتاتے نہیں ہیں اور شادی کر دیتے ہیں، تو کیا اس طرح شادی کرنا شرعی طور پہ صحیح ہے؟ دیکھیں، اب اس کو ہم گناہ تو نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ لڑکی اگر بیمار ہے مثال کے طور پہ تو بتایا جائے یہ بیمار ہے، لڑکا بیمار ہے تو یہ بتایا جائے اس کو کیا کیا بیماریاں ہیں، یہ بتانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو صحیح مسئلہ ہے، تو شادی بالکل صحیح ہے۔ ہاں، اگر وہ بولیں کہ جی ہمارا بچے میں تو کوئی فالٹ ہی نہیں ہے، ہماری بچی میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، اس طرح کے جھوٹ بول دیں تو یہ پھر وہی گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو اگر عیب ہیں یعنی بیماریاں وغیرہ ہیں، بتایا نہیں، جھوٹ نہیں بولا لیکن بتایا بھی نہیں، تو گنجائش نکلتی ہے، یعنی یہ گناہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن اس میں ایک ضروری چیز ہے کہ بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے تو اس سے پھر ماحول بڑا خراب ہو جاتا ہے، جو پھر اس بچی کو تانے ملتے ہیں، اور پھر اس بچی کے سامنے اس کے ماں باپ کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ وہ بس میں الفاظ کیا ادا کروں، بہنیں اچھی طرح سمجھتی ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ بچی کے بارے میں یا لڑکے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اس کو یہ بیماری ہے یا بچی کے اندر یہ کمی ہے، اب آپ اس کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، بہرحال والدین بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کی مجبوری بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ بس چاہتے ہیں یہ بچیوں کا بوجھ ہمارے سر سے اترے، ان کو دھکا دے کے باہر نکال دو، اب دوسرے گھر میں جا کر یہ کس طریقے سے زندگی گزاریں گی یہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ کیا اس کو ہم محبت کہیں گے کہ اپنی بچی کو ایک ایسے اس طریقے سے کسی دوسرے گھر میں بھیج دینا کہ جب اس کے وہ عیب ظاہر ہوں یا اس کے اندر وہ مرض یا بیماری ظاہر ہو تو اس بیچاری کی کوئی عزت نہ کرے، اس کو برا بھلا کہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے یا تو علاج کروا لیں، مکمل علاج، یا علاج چل رہا ہے تو پھر منکشف کر دیں، اس کا انکشاف کر دیں، بھی ہماری بچی کے اندر یہ مرض ہے، ہم علاج کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ قبول کرو تو ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں اس بچی کو تانے تو نہ ملے، یہ تو نہ کہا جائے تمہارے ماں باپ دھوکے باز تھے، دھوکے کے ساتھ بیمار بچی کی ہم سے شادی کر دی۔ تو یہ اس پہ غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔